معزز طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز ناظرین، تسہیل المصادر کتاب میں آج ہمارا سبق نمبر 13 امر کا بیان ہے۔ سبق نمبر 1 میں مصدر کے بیان میں یہ بات آئی کہ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر، نہی۔ تو مصدر سے نکلنے والے فعلوں میں سے 5واں فعل امر ہے۔ ماضی کا بیان اس کی 6 قسموں کے ساتھ ہو چکا، مضارع کا بیان ہو گیا، حال کا بیان بھی مکمل ہو چکا، اور امر سے پہلے مستقبل کا بیان ابھی ختم ہوا ہے۔ تو امر کا بیان، اس سبق میں فعل امر کی تعریف دی گئی ہے اور فعل امر بنانے کا قاعدہ، اور فعل امر پر با آ جاتا ہے، با، تو اس با کو کیا حرکت پڑھنی ہے، اس با کی حرکت کے بارے میں قاعدہ بتایا گیا ہے۔ پھر امر کی معروف و مجہول گردان ہے، یہ امر کے بیان میں بیان کیا گیا ہے۔ امر کی تعریف سبق میں کیا کی گئی ہے؟ تو فعل امر کی تعریف کی گئی ہے: فعل امر وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا حکم دیا جائے۔ جس فعل سے بھی کسی کام کا حکم دیا جائے، کرنے کو کہا جائے، تو وہ فعل امر کہلاتا ہے۔ جیسے اردو میں پڑھو، تو یہ پڑھو اردو میں فعل امر ہے، کیونکہ پڑھو اس فعل سے حکم دیا جاتا ہے پڑھنے کا، لہذا فعل امر ہے یہ۔ اسی طرح لکھو، تو لکھو سے بھی حکم دیا جاتا ہے، یہ بھی فعل امر ہے۔ تو ایسے معنی کو ادا کرنے کے لیے فارسی میں جو لفظ آئے گا وہ بھی فعل امر کہلائے گا، عربی میں آئے گا وہ بھی فعل امر کہلائے گا۔ تو فعل امر وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا حکم دیا جائے۔ بنانے کا قاعدہ، تو بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل امر فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے، فعل مضارع سے۔ اب فعل مضارع میں کیا کرنا ہے؟ فعل مضارع میں 4 صیغوں میں واحد غائب اور جمع غائب، واحد متکلم
اور جمع متکلم، ان 4 صیغوں میں تو باید کے لگانا ہے، باید کے۔ جیسے پروردن سے مضارع پرورد ہے، پرورد، تو اس کے شروع میں باید کے لگا دیں گے، باید کے پرورد۔ ایسی جمع غائب کا جو صیغہ ہے باید کے پرورند، واحد متکلم کا صیغہ باید کے پرورم، جمع متکلم کا صیغہ باید کے پروریم۔ تو 4 صیغوں میں، مضارع کے 4 صیغوں میں واحد غائب اور جمع غائب اور واحد متکلم اور جمع متکلم، ان صیغوں میں باید کے لگا دیں گے۔ بچے 2 صیغے واحد حاضر اور جمع حاضر، تو ان میں باید کے نہیں لگاتے ہیں، ان میں کیا کرنا ہے، مضارع سے تو بنانا ہی ہے، تو واحد حاضر کا صیغہ، واحد حاضر کے صیغے میں یا آئے گی، کیونکہ واحد حاضر کے صیغے کی پہچان یا ہے، تو یا آئے گی۔ جیسے پروردن سے مضارع واحد حاضر کا صیغہ پروری ہوگا، اور جمع حاضر کے صیغے میں یا دال آئے گی۔ جیسے پرورد مضارع سے جمع حاضر کا صیغہ پرورید ہوگا۔ تو پروری اور پرورید یہ مضارع کے واحد حاضر جمع حاضر کے صیغے ہو گئے، ان میں واحد حاضر میں یا دور کر دینی ہے، یا ہٹا دیں گے، بچے گا پرور، پرور بچے گا۔ پھر پرور کے شروع میں با لگا دیں گے، با، تو ہو جائے گا بے پرور، اور جمع حاضر بے پرورید۔ تو یہ امر بنانے کا قاعدہ ہے، 4 صیغوں میں واحد غائب جمع غائب واحد متکلم جمع متکلم، ان میں باید کے لگا دیتے ہیں، اور واحد حاضر صیغے سے یا ہٹا کر با داخل کر دیتے ہیں، اور جمع حاضر کو یوں ہی رہنے دیتے ہیں، اس پر صرف با لگا دیتے ہیں، تو امر بن جاتا ہے۔ اب یہ امر کی تعریف بھی ہو گئی اور امر کے بنانے کا قاعدہ بھی ہو گیا۔ اب رہی بات با کی حرکت کی، با پر کیا پڑھنا ہے۔ واحد حاضر اور جمع حاضر کے صیغے میں جو با لے کر کے آتے ہیں، تو اس با کو کیا حرکت پڑھنی ہے، زبر پڑھنا ہے، زیر پڑھنا ہے، پیش پڑھنا ہے۔ جیسے بے پرور پڑھیں یا با پرور پڑھیں یا بو پرور پڑھیں، کیا پڑھیں، تو اس کا قاعدہ، تو اس کا سیدھا سادہ قاعدہ یہ ہے کہ جب، اچھا با جو ہے امر پر نہیں بلکہ ماضی پر بھی آ جاتا ہے، مضارع پر بھی آ جاتا ہے، تو کسی بھی فعل پہ با آئے، چاہے ماضی پر آئے مضارع پر آئے چاہے امر واحد حاضر کے صیغوں پر آئے، تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ پہلے حرف پر کیا حرکت ہے، فعل کے پہلے حرف پر کیا حرکت ہے۔ اگر فعل کے پہلے حرف پر پیش ہے تو با کو بھی پیش پڑھ لیں۔ جیسے ماضی میں مثال کے طور پر گفتن ہے، گفتن، تو گفتن میں اگر با داخل کرنے لگیں تو فعل کے پہلے حرف پر پیش ہے تو با کو پیش پڑھیں گے، بو گفت، بو گفت، بے گفت یا با گفت نہیں پڑھیں گے، بو گفت۔ اسی طرح گفتن سے مضارع گوید ہے، گوید، تو واحد حاضر کا صیغہ گفتن مضارع کا گوئی ہوگا، گوئی، گوئی۔ اب امر میں جب اس پہ با داخل کریں گے ہم
تو گوئی یا ہٹا دیں گے اور با لے کر کے آئیں گے. تو اب گو پہلے حرف پر ہے حرکت پیش، تو با کو بھی پیش پڑھیں گے. بو گوئے، بو گوئے یا بوگو، حمزہ کو گرا بھی دیتے ہیں. بوگو، بوگو تو پیش پڑھیں گے بوگو، بیگو یا بگو نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ فعل پر جب با آئے گا تو پہلے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے، پیش ہے یا زبر یا زیر ہے. اگر پیش ہے تو با کو پیش پڑھیں گے، اور اگر پہلے حرف پر پیش نہیں ہے بلکہ زبر ہے یا زیر ہے تو با کو زیر ہی پڑھیں گے، با کو زیر ہی پڑھیں گے. جیسے پرور میں، پرور میں پہلے حرف پر زبر ہے پرور، تو با کو زیر پڑھیں گے بے پرور، بے پرور. اور اگر زیر ہو، میرے خیال سے ایسا کوئی مصدر نہیں آیا پیچھے جس میں با پر زیر ہو، با پر نہیں پہلے حرف پر. آگے مصادر میں دیا ہے، میرے خیال میں تو نہیں آ رہا. آگے مصادر میں دیا ہے بیختن، بیختن چھاننا، تو بیختن کا مضارع بیزد. امر حاضر کا واحد حاضر کا مضارع کا صیغہ بنے گا بیزی، یا ہٹا دیں گے بیز. اب جب اس میں با داخل کریں گے تو پہلے حرف پر زیر ہے، تب بھی با کو زیر ہی پڑھیں گے بے بیز. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ فعل پر جو با داخل ہوگا تو اس پر یا تو پیش پڑھا جائے گا یا زیر پڑھا جائے گا، زبر نہیں پڑھا جائے گا. فعل کے پہلے حرف پر اگر پیش ہے تو با کو بھی پیش پڑھیں گے، اور اگر پیش نہیں ہے تو زیر پڑھیں گے. فعل پر با داخل ہو تو اس پر زبر پڑھنے کی کوئی صورت نہیں ہے، یا تو پیش پڑھنا ہے یا زیر پڑھنا ہے بس. اور با اسم پر بھی آتا ہے، جیسے بقلم نوشتم، میں نے قلم سے لکھا. تو جب با اسم پر آئے گا، قلم اسم ہے، تو با جب اسم پر آئے گا تو ہمیشہ زبر ہی پڑھا جائے گا. تو زبر والا با اسم کے لیے ہے، اسم میں نہیں دیکھنا ہے کہ اسم کے پہلے حرف پر پیش ہے یا زیر ہے یا زبر ہے. اسم کے پہلے حرف پر کوئی بھی حرکت ہو، پیش ہو، زیر ہو، زبر ہو، با کو زبر ہی پڑھنا. یہ ہوا با کی حرکت کا قاعدہ. اب کتاب میں دیکھ لیں سبق نمبر 13 امر کا بیان. فعل امر وہ فعل ہے، وہ ہے یعنی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا حکم دیا جائے. مضارع سے پہلے، یہ بنانے کا قاعدہ ہے، مضارع سے پہلے با داخل کر کے امر بناتے ہیں اور واحد حاضر کے صیغے سے یا دور کر دیتے ہیں. فائدہ: کبھی غائب اور متکلم کے صیغوں میں بجائے با کے باید کے لگا دیتے ہیں، اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. اسی کو لے کے میں نے قاعدہ سمجھایا بتایا. فائدہ: فعل پر جب با داخل ہو تو پہلا حرف دیکھیں. فعل پر، فعل کی بات ہے یہ، فعل پر جب با داخل ہو تو پہلا حرف دیکھیں. اگر اس پر پیش ہو تو با کو بھی پیش پڑھیں،
ورنہ زیر، ورنہ کیا یعنی پہلے حرف پر پیش نہ ہو تو، زبر یا زیر ہو تو زیر پڑھیں، تو فعل پر پیش یا زیر ہی پڑھا جائے گا۔ اور جب اسم پر آئے با جب اسم پر آئے تو ہمیشہ زبر پڑھیں، اس میں نہیں دیکھنا کہ پہلے حرف پر پیش ہے یا زیر ہے یا زبر ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔